اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب چہارم، نیک بختوں اور بدبختوں کے نفوس کی جائے بازگشت کے بیان میں۔ یہ باب اللہ تعالیٰ کے اس قول کہ فقد اربعۃ من الطیر سے تبرکن 4 فصلوں پر منقسم ہے۔ فصل نمبر 1، ظالم نفس کی جائے بازگشت کے بیان میں۔ ظالم نفس کو نفس لوامہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے، جس طرح تم کو ظاہر کیا گیا ہے اسی طرح تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس وقت بعض حق پر ہوں گے اور بعض گمراہ۔ اور نیز فرماتا ہے، پھر ہم نے کتاب کا وارث اپنے برگزیدہ بندوں کو بنایا، بعض ان میں سے اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض میانہ رو، اور بعض حکم الہی سے نیکی میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس طرح تم زندگی بسر کرو گے اسی طرح مرو گے، اور جس طرح مرو گے اسی حالت میں تمہارا حشر ہوگا۔ واضح رہے کہ نفوس انسانی کی بازگشت بارگاہ الہی میں یا اختیار سے ہوتی ہے، جیسے نیک بختوں کے نفوس یا گھبراہٹ سے، جیسے بدبختوں کے نفوس۔ سب کی بازگشت بارگاہ الہی ہے، جیسا کہ بے شک ان کی بازگشت ہماری طرف ہے سے واضح ہے۔ اور نیز فرماتا ہے، یہاں نفوس انسانی، روح، دل اور نفس کا مجموعہ مراد ہے۔ لفظ نفس سے اس واسطے اس کو موسوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی مراجعت کے وقت اس کو لفظ معنی سے پکارا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، لیکن حقیقت میں انسانی ذات کو مخاطب فرمایا ہے، جو ایک مجموعہ ہے، نہ صرف ایک جزو سے، جس کو قالب سے تعلق یا اپنے وقت روح کے نام سے موسوم کیا ہے۔ وَنُفِخَتْ فِيهَا مِنَ الرُّوحِ، اس میں میں نے اپنی روح پھونکی، اس واسطے کہ اصل تو وہی تھا۔ دل اور نفس روح اور قالب کے ملنے سے پیدا ہوئے ہیں، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ مراجعت کے وقت اس سارے مجموعے کو لفظ نفس سے پکارا، اس واسطے کہ نفس کہہ کر اس سے مراد ذات لیتے ہیں۔ کسی چیز کا نفس اس کی ذات ہے، اور حق تعالیٰ نے اپنی ذات کو بھی نفس فرمایا ہے، یعنی فی ذاتی کا۔ نفس سے مراد ذات ہے۔ باغبان بوتے وقت بیج کو باغ میں لے جاتا ہے تاکہ بوئے، لیکن جب وہ بیج کمال کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کا پھل گھر لاتا ہے، حالانکہ بیج خود اس پھل میں داخل ہوتا ہے۔ انسانی نفس بھی روحانی بیج کا پھل ہے۔ جب بویا گیا تو اسے روح کے نام سے پکارا، اور جب وہ بیج پھل لایا اس کو نفس کے نام سے پکارا۔ لیکن محقق اور اہل سلوک مختلف الرائے ہیں کہ آیا نفس اپنے پہلے مقام سے آگے بڑھ سکتا ہے یا نہیں۔ بعض کی یہ رائے ہے کہ تربیت سے ترقی پاتا ہے اور پہلے مقام سے ترقی کر کے دوسرے مقام میں آتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ جب اپنے معلومہ مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی ترقی مسدود ہو جاتی ہے، اور دوسرے مقام میں جہاں کی استعداد اس میں نہیں ہوتی نہیں پہنچ سکتا۔ جیسا کہ گیہوں کا بیج تربیت سے گیہوں ہونے کے مقام سے آگے ترقی نہیں کرتا، یعنی چنا وغیرہ نہیں بن جاتا، اور نہ ہی معکوس ترقی کر کے جو وغیرہ بن سکتا ہے، ایسے ہی جو یا چنا گیہوں نہیں بن سکتے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ان میں سے ہر ایک جب اپنے اپنے مقام میں تربیت پاتے ہیں تو اپنے مرتبہ کی کمالیت کو پہنچ جاتے ہیں، اور اگر تربیت میں کسی قسم کی کوتاہی آ جائے تو اس میں بھی نقصان آ جاتا ہے اور کمزور اور بے مغز رہتا ہے۔ لیکن جو کچھ اس ضعیف یعنی مصنف نے مختلف چیزوں کے حقائق اور معنی کو کشف سے مشاہدہ کیا ہے، وہ یہ ہیں کہ بعض نفوس تربیت کے سبب اپنے پہلے مقام سے ترقی کر جاتے ہیں اور دوسرے مقام میں پہنچ جاتے ہیں، اور بعض اگرچہ تربیت پاتے ہیں تو بھی دوسرے مقام میں نہیں پہنچتے۔ اور یہ اس طرح ہے جس طرح ارواح کی پیدائش کے شروع میں 4 صفیں ہو گئی تھیں۔ صفحے اول میں انبیاء علیہ السلام اور خاص اولیاء رحمت اللہ علیہم کی روحیں مقام بے واسطگی میں تھیں۔ صفحے 2 میں عام اولیاء اور خاص مومنوں کی تھیں۔ تیسری صف میں عام مومن اور خاص گناہگاروں کی تھیں۔ چوتھی صف عام گناہگاروں، کافروں اور منافقوں کی تھی۔ پس چوتھی صف والے تیسری صف والوں میں پہنچتے ہیں، اور تیسری والے دوسری میں، اور دوسری والے پہلی میں ہے۔ پہلی صف والے جو مقام بے واسطگی میں پڑے ہیں
اور جن کی پرورش حضرت الوہیت کی صفات کے انوار سے ہوئی ہے، وہ الوہیت کے جذبات کے مستحق ہیں تاکہ روحانیت کے مقام سے صفات خداوندی کے عالم میں پہنچے، جیسے بجھا ہوا کوئلہ جس نے آگ کے تصرف سے پرورش پائی ہے، اور اسی لیے آگ کی چنگاری کو قبول کر لینا اس کے وجود میں ہے، تاکہ اگر بجلی چمکے یا پتھر لوہے پر مارے اور شعلہ اس پر پڑے تو اس میں آگ لگے گی۔ پس کا ہزاروں قسم کا نفیس اسباب یا جواہرات پڑے ہوں، ان پر کارگر نہیں ہوگا۔ جلے ہوئے کی طرح جان شوق کی زبان سے جذبات کی آگ کی چنگاری کو کہتی ہے۔ جب وہ آتش اشتیاق کے جلے ہوئے بشریت کے فراق کے جنگل سے خلاصی پاتے ہیں اور پھر کعبہ وصال کی سرحد پر پہنچتے ہیں تو خود بخود اس مقام سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہاں، عنایت الہی کے استقبال کرنے والے ازراہ لطف جذبات کی صورت میں ان کا استقبال کرتے ہیں، اور اسی استعداد کے موافق جو شروع میں اس کے اندر رکھی گئی تھی دولت کی پناہ میں لاتے ہیں۔ اسی بارے میں فرماتا ہے، ایک جذبہ حق دونوں جہان کے عمل کے برابر ہے، اس واسطے کہ اگر تمام فرشتوں، جنوں اور انسانوں کے معاملے کو جمع کیا جائے تو ایک بندے کو حق تعالیٰ کی تجلی کے لائق بناتا ہے، لیکن ایک جذبہ حق بندے کو اودنا کے قرب کی بساط پر بٹھا دیتا ہے۔ اسی لیے ایک جذبہ حق تمام خلقت کے معاملے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جنہوں نے خود سے خلاصی پا لی ہے اور جذبات کے تصرف سے عالم الوہیت کی سیر کرتے ہیں، ان کا ایک دم دونوں جہان کے معاملے کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی برتر۔ فانی صوفی کے لیے ہر دم ایک نیا ہی وجود پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ وجود جذبہ حق کے تصرف سے محو ہو جاتا ہے، اور اس محویت سے عالم الوہیت کی سیر میں ایک قدم آگے بڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، بس ہر دم انہیں محو اور اثبات حاصل ہوتا ہے۔ اسی واسطے صوفی کو دو خوشیاں ہوتی ہیں، ایک محو کی، دوسری اثبات کی۔ یہ ایسا مقام ہے جہاں پر پہنچ کر سالک کا وجود لا الہ الا اللہ کا وجود ہو جاتا ہے۔ عین نفی اور اثبات کی حالت میں اسے اگر اس مقام میں روح اللہ و کلمت اللہ کہا جائے تو بجا ہے، اور یہ لباس اس کے بدن پر ٹھیک آتا ہے۔ دوسری صفوں والے اس کمالیت کی دولت سے تو محروم ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب اپنے مقام میں بدرجہ کمال پرورش پاتے ہیں تو ترقی پا کر ایک ایسے مقام تک پہنچ جاتے ہیں جو پہلے انہیں نصیب نہ تھا۔ جیسے گیہوں کے بیج کہ جب بویا جاتا ہے تو اس وقت وہ کمزور ہوتا ہے، لیکن جب مناسب طریقے سے اس کی پرورش ہوتی ہے تو ایک ایک کے ساتھ 100 ہو جاتے ہیں اور ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر وصف والے جب استعداد کی خوبی اور صفائی حاصل کر لیتے ہیں تو اپنے سے اوپر کی صف کے مقابل آ جاتے ہیں اور اعلیٰ صف کے عکسی کمالات کو قبول کرنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اس میں سے نہیں ہو جاتا تو بھی ان کے ساتھ ضرور ہو جاتا ہے، کیونکہ مرد اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے، یعنی یہ مرتبہ جو انہیں حاصل ہے اس کی استعداد ان کی فطرت میں نہ تھی، بلکہ محض فضل الہی ہے۔ نیکی کرنے والوں کے واسطے نیکی ہے، بلکہ اس سے کچھ زیادہ بھی کا اشارہ بھی اسی کی طرف ہے۔ حسنہ بہشت کی نعمتیں ہیں جو آسانوں کے بیج کا پھل ہے، اور صفات خداوندی کا مشاہدہ اور دیدار الہی کی دولت جو انہیں ملتی ہے، یہ فضل و کرم ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے 4 صفوں والوں کو 4 قسموں میں منقسم فرمایا ہے، 3 قسمیں اہل اصطفا اور قبول، اور چوتھی بدبخت، جیسا کہ فرماتا ہے، پھر ہم نے کتاب بطور ورثہ اپنے برگزیدہ بندوں کو دی، بس ان میں سے بعض اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور بعض میانہ رو، اور بعض اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیکی میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ یہ تینوں گروہ اہل قبول ہیں، اس واسطے کے لفظ استفا سے ان کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی ہم نے ان کو برگزیدہ بنایا اپنے بندوں میں سے، اور اس کتاب یعنی قرآن مجید کو بطور میراث انہیں دیا۔ اگرچہ بعض ان میں اپنے نفس کے لیے ظالم تھے اور قرآن مجید پر عمل کیا، اگرچہ انہوں نے گناہ کیا لیکن اس گناہ کا اعتراف کر لیا، اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور انہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ بھلے اور کچھ برے۔ سو عجب نہیں کہ اللہ ان کی بھی توبہ قبول کر لے۔ اور مردودوں کی جدا قسم کر کے فرمایا، اس میں وہی بدبخت داخل کیا جائے گا جس نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور ہم سے روگردانی کی۔
पहले 3 गरोहों का मुरज्जा और मुआद उनके दर्जात के मुताबिक बहिश्त है। नेक लोग बहिश्त की नेमतों में बसर करेंगे। मरदूदों, काफिरों और मुनाफिकों का मुरज्जा और मुआद दोज़ख है। अल्लाह ताला सारे काफिरों और मुनाफिकों को दोज़ख में इकट्ठा करेगा। चूंकि इंसानी वजूद 2 आलिमों, रूहानी और जिस्मानी का मजमुआ है, इसलिए जो कुछ इन दोनों आलिमों में है वो इंसानी वजूद में भी नमूदार होता है। जिस तरह आलम अरवाह में 4 किस्में हैं, इसी तरह वजूद इंसानी के आलम में नफ्स के 4 मर्तबे अम्मारा, लव्वामा, मुलहिमा और मुतमइन्ना है, ताकि अरवाह की 4 सफ़ों में से हर एक के लिए एक खास किस्म का नफ्स हो। पहली सफ वालों का नफ्स मुतमइन्ना होता है, दूसरी सफ वालों का मुलहिमा, तीसरी वालों का लव्वामा और चौथी वालों का अम्मारा होता है। इनमें से हर एक अपने मुकाम से नहीं गुजर सकता, इस वास्ते कि उसके बीच में इससे ज्यादा इस्तेदाद रखी ही नहीं गई। हाँ, पहली सिफ्त वालों को हासिल है, जैसा कि पहले बयान हो चुका है। अगर कोई शख्स ये सवाल करे कि चूंकि इसी मुकाम में जाएगा जहां से आया था, तो फिर इस आने का सबब क्या है? इसका जवाब ये है कि अगरचे जाते तो उसी मुकाम में है जहां से आए थे, लेकिन वैसी हालत में नहीं जाते जैसी हालत में आए थे। बास नेक वक्ती के दर्जे हासिल करके जाते हैं और बास बदबख्त होकर जाते हैं, जैसा कि फरमाया है, वलअस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहात। असर के वक्त की कसम के सारे ही इंसान घाटे में हैं, मगर वो जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल भी किए। इसकी मिसाल उस बीज की तरह है जो जमीन में डाला जाता है। पहले तो वो बीज बिगड़ता है और नीस्त होना शुरू होता है। जिस बीज की परवरिश मुनासिब तौर पर होती है और आफतों से महफूज रहता है, तो 1 के 10 या 100 या 700 हो जाते हैं, और जिसकी परवरिश नहीं होती वो बिल्कुल ज़ाइल हो जाता है। न बीज ही रहता है, न फल ही लाता है। नेस बीज भी मुख्तलिफ होते हैं। बास ऐसे होते हैं कि जब बीज की परवरिश हो जाती है तो उसका फल बैना ही बीज की तरह होता है, जैसे गेहूं, जौ, चने, मसूर वगैरह। जब ये अपने कमाल को पहुंच जाते हैं तो उनका छिलका या मक्स नहीं होता। और बाज बीज ऐसे होते हैं जो बैना इसी तरह तो होते हैं, लेकिन उनका छिलका होता है मगर बेमज़ा। हाँ, उनके गूदे में लज्जत होती है, जैसे अखरोट, बादाम वगैरह। उनका छिलका तो होता है लेकिन बेमज़ा। और बाज बीज ऐसे हैं कि बैना इसी तरह पैदा होते हैं, उनका छिलका मजेदार होता है लेकिन गूदा बेलज्जत होता है, जैसे खजूर, जैतून, आम वगैरह। उनका छिलका लजीज होता है लेकिन गुठली वगैरह बेमज़ा। और बाज बीज ऐसे हैं कि बैना उसी तरह पैदा होते हैं और उनका फल भी होता है, जिनका बीज और फल दोनों मुफीद होते हैं, जैसे शफ्तालू, जरदालू, अंगूर और अंजीर वगैरह। तमाम किस्म के मेवाजात इन 4 किस्मों से बाहर नहीं। इंसानों की रूहें जो 4 ग्रोहों में मुनकसिम हुई हैं, इनमें भी यही मुनासिबत है। जब कालब की जमीन में बीज बोया जाता है तो उसका फल 4 तरह का होता है। एक तो काफिरों के अरवाह का बीज है जो साहिब नफ्से अम्मारा है, जैसा कि ऊपर जिक्र हो चुका है। ये छिलके और मगज वगैरह होते हैं, जैसे गेहूं, जौ वगैरह। दूसरे जालिम मुसलमानों के अरवाह जो साहिब नफ्से लव्वामा है, उनका छिलका तो होता है लेकिन लजीज नहीं होता, जैसे अखरोट, बादाम वगैरह, मगर गूदा लजीज होता है। तीसरे मुक्तसिद मोमिनों के अरवाह जो साहिब नफ्से मुलहिमा है, ये रब्बानी अलहमात का छिलका लेकर पैदा होते हैं, इस वास्ते उनका छिलका लजीज होता है, जैसे खजूर वगैरह, लेकिन गूदा नहीं होता। चौथे साबिकों के अरवाह जो साहिब नफ्से मुतमइन्ना है, उनका छिलका और गूदा दोनों लजीज होते हैं, जैसे जरदालू और अंजीर वगैरह। इन सब का हाल इंशाअल्लाह अलग अलग फसल में बयान किया जाएगा। इस फसल में लवामा का मुफस्सल हाल बयान किया जाएगा, जिससे मुराद फमिनहुम जालिम लिनफ्से ही है, और जिस तरह हक ताला ने उसी से इब्तिदा की है, इसलिए पहले इसी की जाए बाज़गश्त का हाल लिखना चाहिए। वाज़ेह रहे कि जालिम आलम अरवाह में तीसरी सफ वाले हैं और इस आलम में भी उनका दर्जा तीसरा है, इस वास्ते कि वो साहिब नफ्से लव्वामा है, और कुरान शरीफ में भी उनका दर्जा तीसरा ही है। साबिक और मुक्तसिद के बाद तीसरा दर्जा जालिम का है, और ये आम मोमिनों और खास गुनाहगारों की रूहें हैं। और जालिम के इस्म से इस वास्ते मौसूम हुई है कि बावजूद
انوارِ ایمان کے جو ان کے دل میں ہوتے ہیں ظاہر میں اہل کفر کا سا معاملہ کرتے ہیں، کیونکہ ظلم کی یہ تعریف ہے کسی چیز کو ایسی جگہ میں رکھنا جہاں اس کا رکھنا مناسب نہ ہو، نیز یہ کہ ایمانی نور کو خطاؤں کے ظلم کی تاریکی سے ڈھانپ لیتا ہے، اس واسطے اسے ظالم کہا گیا ہے۔ عادل وہ شخص ہوتا ہے جو ایمان کے نور کو خطاؤں کے ظلم کی تاریکی سے نہ ڈھانپے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایمان والے جو اپنے ایمانوں کو ظلم سے نہیں ڈھانکتے، نیز اپنے نفس کے لیے ظالم اس واسطے ہے کہ وہ طاعت کے علاوہ خطا کرتا ہے، اور جب قیامت کے دن اس کی خطاؤں کا پلڑا جس قدر اس کی طاعتوں کے پلڑے سے بھاری ہوگا اسی قدر وہ دوزخ کا زیادہ مستحق ہوگا۔ جس شخص کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا پس اس کے لیے دوزخ ہے۔ حقیقت میں ہے بھی اسی طرح کہ دوسری مرتبہ کے مقبولوں کی ہر ایک صرف 3 طرح کی ہوتی ہے، کچھ دائیں والے، کچھ بائیں والے اور کچھ درمیانی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تم 3 گروہوں تھے، کچھ دائیں والے، سو دائیں والوں کا کیا کہنا، اور کچھ بائیں والے اور کچھ سابق، سو یہی مقرب ہیں۔ ہر ایک صف میں اسی صف کے مناسب دائیں بائیں والے اور سابق ہوتے ہیں۔ دائیں والے وہ شخص ہوتے ہیں کہ جب ان کی روحانیت کا بیج کا تعلق قالب کی زمین سے ہوا، اگرچہ ان کی پرورش بدرجہ کمال نہ ہوئی کہ 100 سے لے کر 700 تک ہو جاتے، اور وہ قالب کی زمین میں صفات بشری کے تصرف سے بند نہیں ہوئے اور نہ ہی بوسیدہ ہو گئے، ان سے درخت تو پیدا ہوتا ہے اور تہمتی مقام میں پہنچ جاتا ہے۔ اس صورت میں اگر زیادہ نہیں ہوتا تو اس میں نقصان بھی نہیں آ جاتا۔ اس گروہ پر ملکی صفات غالب ہوتی ہے۔ یہ لوگ اہل طاعت ہوتے ہیں، ان کا میلان تباہ گناہ کی طرف بہت کم ہوتا ہے۔ یہ لوگ صاحب نجات ہوتے ہیں، دائیں جانب بہشت کی راہ لیتے ہیں، یعنی پھر اپنی روحانیت کے مقام میں بے توقف پہنچ جاتے ہیں۔ بائیں جانب والے وہ شخص ہیں جنہوں نے روحانیت کے بیج کو نقصان پہنچایا ہے، اگرچہ بیج بالکل بیکار تو نہیں ہو گیا، پھر بھی صفات بشری کے معاملات کے تصرف سے اس میں خلل اور نقصان آ گیا ہے۔ ان لوگوں کا میلان تباہ زیادہ تر گناہ کی طرف ہوتا ہے، ان کو بائیں طرف دوزخ میں دھکیل دیا جاتا ہے، اور اس نقصان کے موافق درجوں کی کمی انہیں دی جاتی ہے تاکہ ان سے وہ علائش دور ہو جائے اور پھر اپنے معلومہ مقام پر آ جائیں۔ بیچ والے وہ لوگ ہیں جو سابق ہیں اور جنہوں نے روحانیت کے بیج کی پرورش کی ہے اور اسے بدرجہ کمال پہنچا دیا ہے، یہاں تک کہ 100 یا 700 تک پہنچا دیا ہے۔ ان کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جن پر ابتدا سے لے کر انتہا تک روحانی صفات غالب رہی ہیں اور کبھی بھی گناہگاری کی آفت سے ملوث نہیں ہوئے، اور سابقون کے لیے ہماری طرف سے نیکی ہے اور وہ لوگ اس سے دور رہیں گے۔ اس آیت کے موافق نفس کی موافقت اور حرص کی تابعداری سے دور رہے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابتدا میں تو نفس کی مراد کے موافق کارروائی کی ہے اور طبیعت کی خواہش کے موافق کچھ عرصہ گزارا ہے، اور پھر الہی جذبے اور عنایت کی کمند سے حیوانی مراتب اور ڈور ڈنگروں کی چراگاہوں سے منہ پھیر لیا ہے، اور شریعت کی اکسیر سے طبیعت کے تانبے کے سے معاملات کو عبودیت کا خالص سونا بنا لیا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل ڈالے گا۔ ان دونوں گروہوں کو زندگی میں اختیار سے سلوک کے مطابق اپنے مقام کی طرف واپس جانا حاصل ہوتا ہے۔ ان کو سابق اس واسطے کہتے ہیں کہ وہ دائیں بائیں والوں سے اس بات میں سبقت لے گئے ہیں کہ وہ تو موت کے بعد اپنے مقام کو پہنچتے ہیں اور یہ زندگی کی حالت میں پہنچ جاتے ہیں، جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مفرد لوگوں کی سبقت کا مطالعہ کرو، لیکن نفس لوامہ جو تیسری صفت والے ہیں، اصحاب یمین یعنی دائیں جانب والے کہتے ہیں، ان کی بندگی ان نافرمانیوں پر غالب ہوتی ہے اور اسی لیے یہ اہل نجات ہوتے ہیں۔ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ حسب منشا زندگی بسر کرے گا، اور جو بائیں والے ہیں ان کی نافرمانیاں ان کی طاعت پر غالب ہوتی ہیں۔ جس طرح انہوں نے دنیا میں حرص و ہوا کی تابعداری کی، اسی طرح ان کا مقام بھی حاویہ ہوگا۔ اس واسطے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دل کو پیدا کیا تو عقل کو اس کی دائیں طرف رکھا اور حرص و ہوا کو بائیں طرف اور عشق کو اس کے سامنے، اس لیے جنہوں نے عقل کی پیروی کی وہ صاحب یمین کہلائے، اور جنہوں نے حرص و ہوا کی مطابقت کی وہ صاحب شمال کہلائے، اور سابق وہ ہیں جنہوں نے عشق کی مطابقت کی، پس عقل کو معقول تک پہنچا دیتا ہے، اور حرص و ہوا والے کو
हाविया में। और इश्क आशिक को माशूक तक पहुंचा देता है जो दुनिया में हिर्स व हवा की पैरवी करता है। वो जिस तरह तुम जिंदगी बसर करोगे इसी तरह तुम मरोगे, इसी तरह तुम्हारा हशर होगा के मुवाफिक हाविया में धकेला जाएगा कि यानी उसकी माँ हाविया है। इससे इस बात की तरफ इशारा है कि वो नफ्स लव्वामा के वजूद में बंद है। इस जहान में उसने अपने आप से कुछ नहीं जाना और हाविया से खुलासी पा जाता, लेकिन चूंकि वो हामिला था और यहाँ ना जाना, इसलिए हाविया में इस कदर रहेगा कि आग उससे हिर्स व हवा और सिफाते हैवानी, सबई और शैतानी वगैरह की अलाइश को दूर करते। और तिफ्ल ईमान है, वो दिल के रहम में हाविया की मां से पैदा हुआ और बहिश्त का हक हासिल करे कि आग से वो शख्स भी निकाला जाएगा जिसके दिल में जर्रा भर भी ईमान होगा। इस शख्स की मिसाल अखरोट की सी है कि उसमें ईमानी मगज तो है, लेकिन अमाल खालिस का कड़वा छिलका उस पर है। छिलके पर चंद चोटें लगाकर बीज में से मगज निकालकर छिलके को जला देते हैं। जब उनके चमड़े पक जाते हैं तो उनको और चमड़े दे दिए जाते हैं और मगज को वज़ाइफ़े हक के मेवों के पत्तों में लपेटकर बहिश्त के सेहन में रखा जाता है और फिर अला सदर मुतकाबिलीन के दस्तरखान पर लाया जाता है। ये उन लोगों का हाल है जिनके हक में फरमाया है। और कुछ और लोग हैं कि हुक्म खुदा के इंतजार में उनका मामला मुलतवी है। उसको इख्तियार है कि या तो उनको अजाब दे या उनकी तौबा कबूल करे। और अगर फजले इलाही और तायदे आसमानी मरने से पहले एकदम भी पहुंच जाए तो अपने इल्ताफ की खुशबूदार हवा उसकी जान के दिमाग में पहुंचा देती है, यहां तक कि उसके शिकस्ता दिल और खस्ता जान से उस दम ये आवाज निकलती है, रुबाई। फौरन उसके वजूद में दर्द पैदा होता है और उसके मामलात के खरमन में नदामत की आग लग उठती है और उस आग से एक घड़ी में उससे वो चीज जल जाती है जो दोज़ख की आग बहुत से सालों में भी नहीं जला सकती। और उसे हिर्स व हवा की मां के रहम से जो हाविया सिफ्त थी पैदा किया, क्योंकि नदामत भी मंजिला तौबा की होती है और वो नसूही तौबा उसे एक दम में ऐसा पाक कर देती है कि गोया उस आलूदगी से कभी आलूदा ही नहीं हुआ था। जो शख्स गुनाह से तौबा करता है वो ऐसे शख्स की तरह हो जाता है जिसने कोई गुनाह ना किया हो। जब उसमें दोज़ख का हिस्सा नहीं रहता और उसे दोज़ख के दरवाजे पर ले जाया जाता है तो दरवाजे से फरियाद आती है कि ऐ मोमिन जा चला जा, क्योंकि तेरा नूर मेरे शोलों को बुझाता है। ये क्या इशारा है? दोज़ख हकीकत में इंसान ही के अंदर है और वो अम्मारा बुरी सिफात है जिनसे दोज़ख के दर्जे मिलते हैं। जब उस पर इनायते इलाही की नसीम चलती है तो हिर्स, गज़ब, शाहवत, बुखल और खुद पसंदी की आग बुझ जाती है और तौबा का नूर जो सिफाते तवाबी के अनवार में एक नूर है दिल में करार पकड़ता है और वजूद बशरी के दोज़ख से फरियाद निकलती है कि ऐ तौबा करने वाले जा कि तू अब अल्लाह ताला का महबूब हो गया है। बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और महबूबों की ताब तो आठों बहिश्त भी नहीं ला सकते। ये तंग हौसला दोज़ख उनकी क्या ताब लाएगा। जैसा कि मुसन्निफ अलैहि रहमा लिखते हैं, रुबाई और नफ्से लव्वामा अगरचे आलम अरवाह की तीसरी सफ में पड़ा था, लेकिन मजलिसे उन्स में वसकीहिम रब्बिहिम का साकी पहली सफ वाले खवास औलिया और अंबिया अलैहिस्सलाम की अरवाह को फैजान फजल हक की पाकीज़ा शराब के जाम भरकर दे रहा था और वो मुशाहिदे जमाले समदी पर नोश कर रहे थे। इस शराब का एक घूंट दूसरी सफ की अरवाह को मिला। हमने पी और जमीन पर अपनी ज़ियाफत से गिराई और अलबत्ता बड़े आदमियों के प्यारों से कुछ हिस्सा जमीन को भी मिलता है। उस घूंट की खुशबू तीसरी सफ वालों ने भी सूंघी जो उस शराब की तेजी से मस्त हो गए। जब इस जहान में आए तो उसी खुशबू के लालच में दुनियावी शराब खानों में गए और उसी खुशबू की उम्मीद पर मटके का जायका चखा। जब किसी मटके से भी वो मजा ना पाया तो फिर तायत की तरफ झुके। यहां से कुछ खुशबू हासिल हुई, उसी खुशबू से मुराद ईमान है। अब ईमानी नूर ने न चाहा कि वो दुनियावी शहावतों से यकबार की मस्त हो जाए और लज्जतों से आराम हासिल करें, जैसा कि दूसरे बेखबर जो दुनिया की वाहियात बातों में मगरूर हैं और जिंदगी पर गुरूर करते हैं और इसी 5 रोजा जिंदगी पर राजी हो गए हैं और फानी नेमतों में आराम किए हुए हैं। दुनियावी जिंदगी पर राजी हो गए हैं और इसी पर मुतमईन है। कभी नफसानी मुरादों का जाम पीते हैं और ताते रूहानी के खमखाना से प्याला लेते हैं
انہوں نے نیک و بد اعمال کو گٹمٹ کر دیا۔ جس وقت دنیاوی شہوتوں کے خمخانہ سے جام پیتے تو نفس لوامہ ملامت کا جوشن پہن لیتا، اور اس شراب کا خمار اسے دنیاوی کاموں سے نفرت دلاتا تو آخرت کے کاموں میں مشغول ہوتا ہے، یہاں تک کہ عنایت بے علت کمال مہربانی سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے کہ بموجب مدد کے لیے زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی عمر کے معاملات کی نقدی کو توبہ کی کٹھالی میں رکھ کر شوق کی آگ میں رکھتی ہے، اور جو بار کیمیائی محبت اس پر ڈال کر سب کو محبوبیت کا خالص سونا بنا دیتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ لوگوں کو پیار کرتا ہے۔ ربائی یہاں پر پہنچ کر نفس لوامہ حضرت خدا بندی کی قسم کا مقام بنتا ہے۔ ہم روز قیامت کی قسم کھاتے ہیں نہ، اور نیز آدمی کے دل کی قسم کھاتے ہیں نہ جو اس کے برے کاموں پر ملامت کیا کرتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔